فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ عزت کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ مجھے جب کوئی کہتا ہے نا کہ تم غلط ہو، تو میں اب کہتا ہوں ٹھیک کہا آپ نے۔ اب مجھے غلط نہ ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جانا آسان لگتا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کے سامنے صحیح ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کر پانا بہت مشکل۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہو وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ محبت میں یہی خوف کیوں مسلط رہتا ہے؟ کہیں میرے سوا کوئی اور عزیز تو نہیں اسے؟ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ آج بھی خواب میں کہتی ہیں وہ آنکھیں، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، تو پریشان نہ ہو۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں، مگر زندگی ہم سے نہیں رہتی۔ ہر کسی سے اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، ہر کسی کی طرف دل نہیں کھنچتا۔ ایسا کوئی کوئی ہوتا ہے، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں الفاظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں کرتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں، وہ آزمائش بھی اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ چھوڑو وضاحتیں مختصر کرتے ہیں، مجبوریاں تب آتی ہیں جب دل بھرتے ہیں۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے، اور ایک لفظ اسے مار دیتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ایک رائے ہے، حقیقت نہیں۔ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ ایک نقطۂ نظر ہے، سچ نہیں۔ عورت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ کسی پہ جلدی اعتبار نہیں کرتی، مگر اپنے پسندیدہ شخص کے لیے وہ یہ اصول بھی بھول جاتی ہے۔ کم ظرف انسان تعلق ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے وار آپ کے کردار پر کرتا ہے۔ یہ بھی رسم دنیا ہے، دل بھر جانا، بدل جانا اور بچھڑ جانا۔ یاد رکھیں، راستے نہیں، رویے انسانوں میں جدائی اور فاصلے پیدا کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ سکے،
ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ میں نے اخلاص کے شیشے میں اپنا لہو پیش کیا، پھر بھی جو لوگ منافق تھے منافق ہی رہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ انگلیاں ہی نبھا رہی ہیں رشتوں کو آج کل، زبان کو اب نبھانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جو اٹھاتے ہیں کردار پر انگلیاں، تحفے میں ان کو آئینہ دیجیے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ ٹیلی فون جوائنٹ فیملی تھی، موبائل فون نے گھر کے ایک ایک فرد کو الگ کر دیا۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ انسان میں بڑا شر ہے، اتنا شر کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا۔ نفس اور خواہشات اگر بے لگام ہو جائیں تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ زندگی میں دو باتوں کا کہنا حقیقی طور پر مشکل ہے، کسی اجنبی کو پہلی دفعہ مخاطب کرنا اور جس سے واقعی محبت ہو اسے خدا حافظ کہنا۔ عزت کرو اور کرواؤ، احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے، اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کن اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے باب میں آپ کے لیے کیا ہے۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں۔ اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پورے کرتے ہوئے بھی بار بار سوچتا ہے۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔